مولوی کے بغیر۔ ایک دوست نے فرمایا کہ یہ اگر مولوی درمیان سے ہٹ جائے تو خالق و مخلوق میں تعلق قائم ہو جائے۔ یہ سن کر میرے دماغ میں سوچ کے کئی در واہ ہو گئے، کیسی ہوگی دنیا مولوی کے بغیر۔ میں تصور کرتا ہوں کہ جب کل کی صبح سو کر اٹھوں تو دنیا مولوی کے وجود سے خالی ہو، کل کا دن کوئی کسی مولوی کو نہ دیکھ سکے۔ میرا تخیل مجھے دکھلاتا ہے کہ کتنے ہی جنازے بے یار و مددگار پڑے ہیں، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ جنازے کی تکبیرات کتنی، کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جنازے میں پڑھنا کیا ہے۔ میرا تخیل مجھے دکھلاتا ہے کہ آج دنیا میں کہیں قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند نہ ہوئی، مجھے مساجد ویران نظر آتی ہیں۔ ہزاروں کے مجمع میں چند بھی ایسے نہیں کہ جو اذان دے سکیں، اور لاکھوں کے مجمع میں چند بھی ایسے نہیں کہ جو نماز پڑھا سکیں۔ میں ایک ایسی دنیا دیکھتا ہوں کہ جہاں لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے قاصر ہیں۔ اب بچوں کو کتاب اللہ حفظ کروانے کی کوئی ترتیب نہیں، بنیادی مسائل کوئی نہیں بتلا سکتا۔ ایک ایسی دنیا کہ جہاں بے پرواہ مائیں اولاد کو ٹی وی اسکرین کے آگے چھوڑ کر مطمئن ہیں، اور باپ نوٹوں کے مشین بنے اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالنے سے قاصر ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد ناپاک لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جنہیں طہارت کے بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم اور صفائی کے مسائل کا سرمو علم بھی نہیں۔ مجھے جمعہ و عیدین کی ویرانی دکھائی دیتی ہے، مجھے حج کے موقع پر لوگوں کا پریشان پھرنا دکھائی دیتا ہے۔ میرا تخیل مجھے ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے کہ جہاں لاکھوں غریب بچے لاوارث ہیں اور ان کی کفالت کے لیے کوئی مدرسہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی نے فرقہ پرستی کو ہوا دی۔ میں ایک ایسی دنیا دیکھتا ہوں کہ جہاں ہر شخص اپنی ذات میں ایک فرقہ ہے۔ مجھے بے نکاح لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جو ایجاب و قبول کے لیے مولوی کے محتاج تھے۔ پھر میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ مولوی کا خلا پر کر سکیں؟ کیا ہم تیار تھے کہ مولوی کی کمی کو پورا کر سکیں؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ ابھی میں اس فکر میں ہی غلطاں و بے چاں ہوتا ہوں کہ کسی مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ابھی تک مولوی کی دنیا میں ہوں۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔